ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری امت عالموں سے بھاگے گی، جب مفتیوں سے بھاگیں گے، اہل علم حضرات سے بھاگیں گے، عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں گے نہیں، اماموں کے پاس آ کر بیٹھیں گے نہیں۔ جب یہ زمانہ میری امت پہ آئے گا اور وہی دور چل رہا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ابتلاہم اللہ تعالی بثلاثت بلیجات، اللہ تعالیٰ ان کو 3 عذابوں میں مبتلا فرما دے گا۔ کتنے عذاب؟ زور سے بولیں۔ 3 عذاب اس امت پہ نازل کر دیے جائیں گے جب یہ امت عالموں سے بھاگے گی، جب یہ امت مفتیوں سے بھاگے گی، جب یہ امت دین کے علم بردار لوگوں سے بھاگے گی۔ وہ 3 عذاب کون سے آئیں گے میرے بھائی؟ ذرا کان کھول کے سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں ہم پر 3 عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب کون سا ہے؟ الاول یرفع البرکۃ من اموالہم۔ پہلا عذاب ہمارے اوپر یہ آئے گا کہ ہماری رزق میں سے، ہمارے مال میں سے برکت اٹھا لی جائے گی، ہماری عمر میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ ذرا سوچو، ان بزرگوں سے پوچھو، آج سے 15-20 سال پہلے، 30 سال پہلے جب گھر میں 10 افراد ہوتے تھے، 10 ممبر ہوتے تھے، ایک انسان کماتا تھا، سب لوگ بیٹھ کر کے کھاتے تھے، رزق میں برکت تھی۔ لیکن اگر آج 10 لوگ ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں رزق سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھو ان باتوں کو۔ اور عمر میں سے بھی برکت اٹھ گئی ہے۔ آج بوڑھوں سے زیادہ جوان جا رہے ہیں، جوانوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق میں برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، دسترخوان میں وسعت چاہتے ہو تو عالموں کے قریب رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھو ان باتوں کو جی سنو ذرا۔ وَالثَّانِي صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جَائِرًا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دوسرا عذاب اس امت پہ یہ آئے گا جب یہ امت عالموں سے بھاگے گی، جب یہ امت مفتیوں سے بھاگے گی، جلسوں کا بائیکاٹ کرے گی یہ امت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا عذاب یہ آئے گا اس امت پہ، اللہ تعالیٰ اس امت پہ ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا، ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ بتاؤ آج اگر ہم مذہبی جلسہ کرا رہے ہیں، دینی محفل کراتے ہیں تو ہمیں چوکی میں جا کے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ بتاؤ لینی پڑتی ہے کہ نہیں لینی پڑتی ہے؟ آج سے 10-15 سال پہلے ہمیں کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ کیسے ظالم حاکم مسلط ہے۔ آج اگر فلسطین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیے جائیں اس پہ بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو ہے ظالم حاکم مسلط ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تو 5 سے 10 سال کے اندر اتر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو ایک سچا مسلمان باقی رہے گا، نبی کا دین باقی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم نبی کے قریب ہو جائیں اور نائبین رسول سے قریب ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اکرام کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ دوسرا عذاب اس امت پہ یہ آیا کہ اس امت کو جب عالموں سے بھاگیں گے تو ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ سمجھو میرے بھائیوں، کب تک دین سے بھاگو گے؟ کب تک عالموں کے قریب نہیں آؤ گے؟ کب تک امام کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے؟ پوچھو ان سے مفتی جمال صاحب سے، فجر کی نماز جب ہوتی ہے، فجر کی جماعت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ شاید ایک صف پر ہو جاتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ کرسی منگا لیں۔ درشی پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطیب اہل سنت، محب سادات، حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبلہ، آپ کی جانی پہچانی شخصیت منبر نور پہ آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ہم سب کو علماء کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب تھوڑی دیر سماعت کر لیجئے محبت سے. تو دوسرا عذاب اس امت پہ یہ آئے گا کہ اس امت پہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو. اللہ کا اگر فضل چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت پانا چاہتے ہو تو تمہیں عالموں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. وہ قوم جب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک عالموں سے مل کے نہیں رہے گی. اللہ اکبر. کو جو قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ترقی مل جائے تو یہ علماء کی ٹیم ایسی ہے، علماء کی جماعت ایسی ہے، اس کو تمہیں ساتھ لے کے چلنا ہی پڑے گا. اگر اس کو چھوڑ دیا ترقی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے علماء کے قریب رہو گے اللہ تعالیٰ اپنا عتاب اٹھا لے گا، اپنا عذاب اٹھا لے گا. اس لیے کہ علماء وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نائب رسول ہوتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں. اور محسنین کے بارے میں ہمارے رب نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے اللہ والوں کے قریب ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں، بات طول پکڑ جائے گی. تیسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان. تیسرا عذاب اس امت پہ یہ آئے گا. اللہ اکبر. جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب مفتیوں سے بھاگیں گے، دین کا کام جب کریں گے، اپنے عالموں سے اماموں سے مشورہ نہیں لیں گے تو ان کے اوپر عذاب یہ آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ دنیا سے کفر کی موت پہ مر کر کے جائیں گے، ایمان ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، کلمہ شہادت زبان پہ جاری نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں کے ذریعے سے ہے. تیرا اگر نہایت ہی اچھا عمل ہے، تو نے بہت نمازیں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تیری کوئی اگر ایک بات ناپسند آ گئی، خاتمہ اگر برا ہو گیا، مہر لگ گئی، تو تجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن اگر تمہارے بہت سارے گناہ بھی ہیں لیکن گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن نیک کام کرتے رہو، عالموں کے قریب رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک بات پسند آ گئی، اس نے قبول فرما لی تو انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہو جائے گا. جب خاتمہ اچھا ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. قریب رہو، قریب. دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. شادیاں کرو ان عالموں سے پوچھ کے کرو، اپنے اماموں سے مشورے کے بغیر مت کرو. یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی. اللہ اکبر. لغو باتوں میں اوباش قسم کے جو لونڈے لڑکوں کی باتوں میں مت آیا کرو. یہ تمہارے جب مذہبی اعتبار سے رہنما قائد لیڈر ہیں تو یہ تمہاری دنیا میں بھی بہت اچھی قائد کر سکتے ہیں، آپ کی رہبری کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنو ذرا بات آگے بڑھا رہا ہوں، اس سے پہلے محبت سے بولتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے. بولو سبحان اللہ. بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک اٹھاتا ہوں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا تھا احب للناس ما تحب لنفسک. جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارے گھر میں جو ہے وہ تمہاری بہو جو ہے، تمہاری بیٹے کی بیوی جو ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیا ہے؟ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی سسرال میں اس کو کوئی آنکھ دکھانے والا نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بڑی اچھے سے وہ زندگی گزار لے. اور ایک بھائی یہ چاہتا ہے میری بہن کے لیے اچھا شوہر مل جائے، میرا بہنوئی اچھا مل جائے، اور میری بہن کو کوئی جو ہے پوچھنے والا نہ ہو. ہم جو ہے اپنی بہن بیٹی کے لیے تو یہ چاہتے ہیں اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی اس کو کچھ نہ کہے، کوئی حرف اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے. لیکن میرے بھائی توجہ تو کر، تیرے گھر میں جو کوئی عورت ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں تو اس کو ستا رہا ہے؟ کیوں نمک کے اوپر اپنی بیوی کو تو ذلیل کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کے ہاتھ سے اگر گلاس ٹوٹ جائے اس کے اوپر جو ہے تو ظلم کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو تو یہ کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. اور تیری بیوی کے ہاتھ سے اگر گلاس ٹوٹ جائے تو تو یہ کہتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو بھی معاف نہیں کروں گا. شرم کر، شرم، ہوش کے ناخون لے. اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، اس کو مت ستا، اس کے اوپر رحم کر. میں نے روایتوں کے اندر پڑھا ہے ایک شخص کا جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اس کو کسی
نے خواب دیا, خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. کہا کس وجہ سے؟ کہا اس لیے ایک دن میری بیوی نے کھانا بنایا, کھانا بناتے وقت تھوڑا نمک تیز ہو گیا تھا. میں نے دل میں سوچا چلو یہ اللہ کی بندی میری بیوی ہے, کمزور ہے, ناقص العقل ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, چونکہ ہر انسان کے ساتھ بشری تقاضا موجود ہے. میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی اور اپنی بیوی سمجھ کر میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا, میں تو ارحم الراحمین ہوں, تو نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا, اور آج میں تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا